سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اقم الصلاة، نماز کو قائم کیجئے، لدلوک الشمس، سورج کے مائل ہونے سے لے کر الی غسق اللیل، رات کے چھا جانے تک، وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کی نماز حاضری کا موقع ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے براہ راست جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچوں نمازوں کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ مخاطب تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، لیکن آپ کی وساطت سے یہ حکم پوری امت مسلمہ کو، مجھے، آپ کو، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نماز کا حکم بھی دیا، نمازوں کے اوقات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا۔ یہاں اس نماز کے تذکرے کی حکمت اور مناسبت کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے پہلی آیات میں شیطان کے مقابلے کا ذکر ہے، وہ دشمن ہے، اس کی دشمنی کا تذکرہ ہے، شیطانی قوتوں کی دشمنی کا تذکرہ ہے جو اہل باطل کی شکل میں ہمیشہ اہل حق سے برسر پیکار رہے، اہل مکہ کی ریشہ دوانیوں کا تذکرہ ہے۔ تو ظاہر ہے ایسے حالات میں انسان پریشان بھی ہوتا ہے، تنگ دل بھی ہوتا ہے، گھبراتا بھی ہے، اس کو حوصلے اور تسلی کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کا ایک عجیب نسخہ ارشاد فرمایا کہ کتنی بڑی گھبراہٹ ہو، کتنی بڑی پریشانی ہو، کتنی بڑی مخالفت کا سامنا ہو، دشمن کیسے ہی بڑے سے بڑا ہوشیار اور چلاک ہو، تمہارے بچاؤ کا واحد راستہ یہ ہے کہ تم نماز کو قائم کرو، اس کے اندر تمہاری نجات ہے۔ ویسے بھی دنیا کے اندر بڑے سے بڑے دشمن کے مقابلے کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر انسان نہ شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ شیطانی قوتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور اللہ کی مدد حاصل کیسے ہوتی ہے؟ اس کا ذریعہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ تو نماز سے اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے، نماز پریشانیوں کا بھی بہترین حل ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم کی آخری آیات، اللہ رب العزت نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، سورہ حجر کی آخری آیات، فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ کا دل رنجیدہ ہوتا ہے، آپ کو پریشانی ہوتی ہے،
اس کا حل یہ ہے کہ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں حمد کے ساتھ اور سجدہ کرنے والوں میں سے بن جائے، نماز پڑھنے والوں میں سے بن جائے۔ تو گویا نماز دکھوں پریشانیوں کا بہترین حل ہے، نماز اللہ کی مدد حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور نماز کے اس قدر اہمیت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ فرمایا نماز کی حیثیت اسلام کے اندر ایسی ہے جیسے کسی بدن کے اندر سر کی حیثیت ہے، جیسے سر کے بغیر بدن نہیں، جسم نہیں، اسی طرح نماز کے بغیر کوئی دین، کوئی اسلام نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، مختلف فرامین ہیں جن کا مفہوم مختصراً یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھنے سے شیطان کا منہ کالا ہوتا ہے، نماز فرمایا افضل جہاد ہے، نماز فرمایا جنت کی کنجی ہے، نماز فرمایا مومن کی معراج ہے، نماز میں فرمایا شفا ہے، اور نماز میں پریشانیوں کا حل ہے۔ ان ساری کی ساری چیزوں کے ساتھ اللہ پاک نے نماز جیسی اہم ترین چیز ہمیں عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ہم اپنے پھنسے ہوئے، الجھے ہوئے، اٹکے ہوئے کاموں کے لیے حل کرنے کے لیے نماز کے وقت کا انتظار کرتے تھے کہ کب نماز ہو۔ اللہ کا وعدہ ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، لسان نبوت سے اور سچی زبان سے کہ نماز پڑھنے والے کی ایک دعا نماز کے بعد اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہم مقبول کاموں کے لیے، مقبول دعاؤں کے لیے نماز کے وقت کا انتظار کیا کرتے ہیں، نماز پڑھیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے قرآن کریم میں جا بجا متعدد جگہوں پر سینکڑوں دفعہ اس نماز کا حکم دیا ہے، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ یہی وجہ ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاکم وقت بنے، امیر المؤمنین بنے، مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کی باغ دور سنبھالی، تو آپ نے اپنی سلطنت کے جتنے بھی وزیر، گورنر، افسران، حکومت کے کارندے جتنے بھی تھے، سب کو یہ سرکولر جاری کیا، یہ ایک آرڈر جاری کیا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارے سارے کاموں میں سب سے اہم ترین کام میرے نزدیک نماز والا کام ہے۔ جو نماز قائم کر سکتا ہے وہ حکومت کے کام بھی چلا سکتا ہے، اور جو نماز ہی قائم نہیں کر سکتا تو وہ حکومت کے کاموں کو اور زیادہ ضائع کرے گا۔ لہذا مجھے ایسے کسی افسر، وزیر، مشیر کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے محترم دوستو، نماز کی اہمیت جنہوں نے سمجھی انہوں نے نماز ہی اللہ سے مانگی، نماز ہی اللہ سے مانگی۔ جیسے کسی نے کہا کہ اگر مجھے یہ اختیار دے دیا جائے کہ جنت لینی ہے یا نماز لینی ہے، تو وہ کہتے کہ میں جنت نہیں لوں گا، میں نماز لوں گا، اس لیے کہ جنت میری چاہت ہے اور نماز میرے رب کی چاہت ہے۔ ایسے لوگ بھی اللہ والے گزرے ہیں جو نماز سے اس قدر شدید محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی نماز کا شوق نصیب فرما دے۔ نماز کا وقت ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے، بلال اٹھو اذان دو، اور ارحنا بھی، اذان دے کے ہمیں راحت پہنچاؤ، اذان دے کے ہمیں راحت پہنچاؤ، اس سے ہمیں راحت ملے گی، اس سے ہمیں سکون ملے گا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے یہاں ان تمام تر پریشانیوں کے بعد دشمنوں کا مقابلہ، اہل مکہ کے ظلم و ستم،
لوگوں کے مختلف قسم کے مطالبے، مختلف انداز سے آپ کو ہدایات دینے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب سارے دکھوں کا مداوع یہ ہے کہ آپ نماز قائم کریں، نماز قائم کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ نماز وقت کی پابندی سکھاتی ہے۔ وقت کی پابندی ایک بہت اہم چیز ہے۔ جس قوم نے وقت کی قدر کی، وقت کی اہمیت کو پہچانا، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عزت نصیب فرمائی۔ میرے محترم دوستو، آج دنیا کے اندر شاید واحد یہی ایک کام ہے جو وقت پہ ہو رہا ہے، اور نام اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو شاید ہی الا ماشاءاللہ کوئی پڑھا لکھا، کوئی افسر، کوئی ڈیوٹی کا ٹائم کرنے والا، کوئی بینکر، کوئی لائر، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، وہ شاید ہی اتنا وقت کا پابند ہو جتنا آج مسجد کا ملا وقت کا پابند ہے۔ بلکہ اس کو تو آدھے منٹ کی مہلت دینا بھی گوارا نہیں، گھڑی پہ نظر ہوتی ہے، ادھر ٹائم ہوا تو کدھر ہے مولانا صاحب نظر نہیں آ رہے، گھر صاحب کدھر ہے نظر نہیں آ رہے۔ ایک وقت کی پابندی ہمیں سکھاتی ہے نماز، پھر اس نماز کے اندر تنظیم ہے، ڈسپلن ہے، نظم و ضبط ہے، امیر غریب کا فرق مٹ جاتا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رڑا نہ کوئی بندہ نواز۔ اس مسجد میں آ کے نوکر اور مالک، مزدور اور مالک اور امیر اور غریب سب ایک ہو جاتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے۔ میرے محترم دوستو، یہ نماز وقت کی پابندی سکھاتی ہے، یہ نماز نظم و ضبط سکھاتی ہے، یہ نماز اونچ نیچ کا فرق ختم کرتی ہے، یہ نماز معاشرے کو خوبصورت بناتی ہے۔ تو اس نماز کی اہمیت کو اللہ پاک نے اسی لیے یہاں پہ ذکر فرمایا، براہ راست خطاب کیا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عقیم واحد مذکر کا صیغہ ہے، آپ قائم کیجئے، آپ کی وساطت سے مجھے اور آپ کو حکم ہے۔ اور لفظ بھی قرآن کریم میں جہاں پہ آیا یہ نہیں آیا نماز پڑھیے، قرآن کریم میں کہیں بھی نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، شاید ہی کہیں تذکرہ ہو۔ زیادہ تر تذکرہ اسی کا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ تو اقامت کا ذکر ہے، اور اقامت صلاۃ کیا ہے کہ نماز کو پورے آداب و شرائط کے ساتھ، پوری طرح خشوع و خضوع کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ، دل بھی ہمارا حاضر ہو، اللہ کے سامنے دل بھی ہمارا جھکے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر دل کا خشوع نصیب نہ ہو تو پھر بھی نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ بعض لوگ کہہ رہے تھے جی ہمارا دل حاضر نہیں تو خالی ٹکرے مارنے کا کیا فائدہ؟ یہ خالی ٹکرے بھی بیکار نہیں ہے، حاضری تو لگ جاتی ہے اللہ کے دربار میں، حاضری تو ہو جاتی ہے کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوا تھا۔ اس لیے کوشش تو کرنی چاہیے کہ ہماری اگلی نماز پچھلی نماز سے زیادہ بہتر ہو، لیکن اگر نہیں بھی ہو رہی تو تب بھی حاضری کے لیے ضرور حاضر ہونا چاہیے، اللہ کے دربار میں ضرور کھڑے ہونا چاہیے۔ نماز کا قیام، وقت کی پابندی، وضو بھی صحیح، نماز بھی صحیح، اور پھر اس بات کی بھی کوشش کرنا کہ ساری امت نماز قائم کرنے والی بن جائے۔ ہمارے شہر کے عظیم انسان حضرت مفتی زین العابدین صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، داعی کبیر، مبلغ جلیل، فرمایا کرتے تھے کہ جب تک ایک بھی شخص بے نمازی ہے تو نماز قائم نہیں ہو رہی، نماز پڑھی جا رہی ہے۔ نماز قائم اس دن ہوگی جب 100% مسلمان نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیو، نماز پڑھنا بھی نماز کا قیام ہے، اور نماز کی محنت کرنا، دوسروں کو نماز پہ لانا، یہ بھی نماز کا قیام ہے۔ اس کے اوقات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ،
سورج کے مائل ہونے سے لے کر دلوک دلت سے، جس کا معنی ایک طرف جھکنا، مائل ہونا، سورج کے مائل ہونے سے لے کر، اس سے مراد علماء فرماتے ہیں زوال شمس ہے، جب دوپہر کو سورج عین سر پہ ہوتا ہے اور پھر مغرب کی طرف ذرا سا جھکتا ہے، اس وقت کو کہتے ہیں زوال شمس۔ اس زوال شمس سے لے کر الی غسق اللیل، رات کے چھا جانے تک، علماء فرماتے ہیں اس میں 4 نمازیں آگے۔ جب سورج زائل ہوگا تو اس وقت ظہر پڑھی جائے گی، اور جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے گا تو اس وقت عصر پڑھی جائے گی، اور جب غروب شمس ہو جائے گا تو پھر مغرب پڑھی جائے گی، اور جب شفق غروب ہو جائے گا، سورج کے غروب ہونے کے بعد آسمان پہ ایک سرخی پھیل جاتی ہے، اس سرخی کے بعد سفیدی پھیل جاتی ہے، یہ شفق ابیض کہلاتی ہے، اور جب یہ شفق ابیض بھی غائب ہو جاتی ہے تو پھر غسق کا وقت ہو جاتا ہے، پھر رات چھا جاتی ہے، اس وقت میں عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ طلوع شمس سے لے کے غسق لیل تک 4 نمازوں کی پابندی کر۔ چونکہ یہ آیت مبارکہ معراج کے سفر کے بعد نازل ہوئی، اس لیے علماء فرماتے ہیں اس میں 5 نمازوں کا ذکر ہے، 4 نمازوں کا یہ، اور 5ویں وقرآن الفجر، فجر کی نماز۔ اس سے پہلے چونکہ نمازیں 3 تھی، اس لیے کہیں آ گیا قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ اور اسی طرح بعض روایات میں تہجد کی نماز فرض تھی، جس کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے 5 نمازوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ اور میرے بھائیوں، قرآن کریم میں کہیں بھی اللہ پاک نے 5 نمازوں کا مکمل ٹائم بیان نہیں کیا، صرف اتنا فرما دیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر وقت مقرر میں فرض ہے، اس کے اوقات ہیں، وہ اوقات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتائے، آپ نے امت کو بتا دیا۔ علماء نے لکھا ہے جب پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو وضو کا طریقہ بھی سکھایا، نماز کے اوقات بھی سکھائے، نماز کا طریقہ بھی بتا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امت کو بتا دیے کہ یہ اوقات ہیں نماز کے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ نے ہر نماز کو ابتدائی وقت میں پڑھا، فجر کے ابتدائی وقت میں اندھیرے کے اندر، ظہر کا بالکل ابتدائی وقت میں زوال شمس کے فوراً بعد، عصر کا بالکل ابتدائی وقت میں، مثلاً جب سایہ 2 مثل ہو گیا اس کے فوراً بعد، اور مغرب بالکل غروب آفتاب کے ساتھ، اور عشاء کی نماز غروب شفق کے ساتھ ہی آپ نے پڑھی پہلے دن۔ دوسرے دن پھر آپ نے فجر کی نماز روشنی کے اندر پڑھی، سورج بالکل طلوع ہونے کے قریب تھا۔ پھر ظہر کی نماز آپ نے بہت زیادہ تاخیر کے ساتھ پڑھی، عصر سے ذرا پہلے۔ پھر عصر کی نماز تاخیر کر کے غروب آفتاب سے پہلے پڑھی۔ مغرب کی نماز کو اسی وقت میں پڑھا، غروب آفتاب کے فوراً بعد، اور عشاء کی نماز کو جب رات کا 1/3 حصہ گزر گیا پھر پڑھا۔ یہ 2 دن آپ نے ان اوقات میں نماز پڑھ کے آپ نے بتایا کہ اس کے درمیان میں میری امت کی نماز کا ٹائم ہے، اس کے درمیان میں کہیں بھی نماز کا ٹائم سیٹ کر لیں، اپنی اپنی سہولت کے لحاظ سے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے بھی مستحب اوقات بتا دیا، مثلا فجر کا مستحب وقت آپ نے فرمایا اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، فجر کی نماز کو روشن کر کے پڑھو کیونکہ اس میں اجر زیادہ ہے۔ مردوں کے لیے حکم ہے جنہوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی، خواتین کے لیے حکم ہے کہ فجر کی نماز اندھیرے کے اندر ہی پڑھیں، غلس کے اندر پڑھیں۔ مردوں کو فرمایا مسجد میں آؤ، جماعت کے ساتھ روشن کر کے پڑھو
تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز میں شریک ہو جائیں۔ ظہر کی نماز فرمائے سردیوں کے اندر جلدی پڑھو، گرمیوں کے اندر آپ نے فرمایا ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، فرمایا ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت یہ جہنم کے سانس کا اثر ہے۔ اثر کے متعلق فرمایا جب سایہ 2 مثل ہو جائے تو اس وقت ظہر اثر کی نماز ادا کر۔ مغرب کی غروب شمس کے فوراً بعد پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ عشاء کے متعلق فرمایا مستحب یہ ہے کہ اس کو تہائی رات تک مؤخر کیا جائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند سمجھا کرتے تھے۔ عشاء سے پہلے سونا اچھا نہیں سمجھتے اور عشاء کے بعد باتیں کرنی اچھی نہیں سمجھتے، تو دیر سے پڑھی جائے گی، جو باتیں کرنی ہیں وہ پہلے ہو جائیں گی، عشاء پڑھتے انسان سونے کی طرف جائے گا۔ یہ مستحب اوقات ہے، باقی اس میں کوئی پابندی نہیں، کوئی ان اوقات میں جس وقت اس کو سہولت ہو وہ نماز کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ فجر کی نماز کا خاص طور پہ علیحدہ ذکر کیا، وقرآن الفجر، علماء فرماتے ہیں اس کا لفظ قرآن ذکر کیا کیونکہ فجر کی نماز میں قرآن کریم دوسری نمازوں کی نسبت زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے فجر کو قرآن کے ساتھ ذکر کیا۔ فجر کی نماز کا خاص طور پہ اہتمام کرو، اور اس کی وجہ آگے ارشاد فرمائی کیونکہ فجر کا وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، کانا مشہودہ، یہ فجر کا وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی تو کل عصر کے وقت سے جو فرشتے ہمارے ساتھ تھے، یہ ہمارے اعمال لکھنے والے بھی اور ہماری حفاظت کرنے والے، اللہ نے ایک پورا نظام بنایا، ہمارے ساتھ ہر وقت فرشتے ہیں جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اگر یہ فرشتے نہ ہوں تو ہم حلق میں لقمہ ڈالیں تو وہ سانس کی نالی میں جا کے اٹک جائے، یہ فرشتے ہی ہیں جو اس لقمے کو کھانے والی نالی میں بھیجتے ہیں، پانی کو پانی والی میں، سانس کو سانس کی طرح، یہ اللہ کا غیبی نظام ہے۔ فرمایا اگر یہ فرشتے نہ ہوں تو انسان پاگلوں کی طرح ٹکرے مارتا پھر، یہ فرشتوں کا نظام ہمارے ساتھ ہے، یہ کل عصر سے لے کے اب تک یہ فرشتے رہے، اب یہ واپس جائیں گے اور نئے فرشتے آ جائیں گے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ فجر کے وقت اور عصر کے وقت تبدیل ہوتی ہے، شفٹیں لگتی ہیں، تو یہ فرشتے جب واپس جائیں گے اللہ پاک جاننے کے باوجود ان سے پوچھیں گے کیف وجدتم عبادی وکیف ترکتم عبادی، جب تم گئے تھے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے اور جب تم آئے ہو تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں وجدناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، اے اللہ ہم گئے تھے تو تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم آئے ہیں تو تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے فجر اور عصر پڑھنے والوں کی کہ اللہ کے دربار میں ان کا تذکرہ اس انداز سے ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہوں اور اوپر سے کوئی مہمان آ جائے تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے کہ اس نے مجھے اچھا کام کرتے ہوئے دیکھ لی، تو کیا ہی خوش نصیبی ہے جب بارگاہ الہی میں ہماری حاضری اس طرح لگتی، اور ان فرشتوں کے سامنے جن فرشتوں نے کہا تھا اللہ اس کو نہ بنا، یہ فساد مچائے گا۔ علماء فرماتے جب بندہ گرم بستر چھوڑتا ہے، پانی ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، یا ٹھنڈ کے اندر باہر نکلتا ہے، اللہ کے گھر میں آتا ہے اور مصلی پہ کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہتا ہے، اور پھر جب سجدے میں جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے اس پہ بڑا ہی پیار آتا ہے، مجھے اس پہ بڑا ہی پیار آتا ہے۔ اور پھر یہ وہ وقت ہے جب اللہ فرشتوں پہ